کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے سورہ ہود کے بعض مضامین کو رکھنے کی جستجو کروں گا۔ سورہ ہود قرآن مجید کی ایک ایسی مفصل صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام سابقہ کے اوپر آنے والے عذابوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے رب سے استغفار کرنی چاہیے اور اس سے توبہ کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معیشت کا زمین کے اوپر انتظام فرمائیں گے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر بندے کو اپنے فضل سے جو اس کا حقدار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام سابقہ کے اوپر آنے والے عذابوں سے قبل اس بات کا بھی ذکر کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر چلنے والا کوئی چپایا ایسا نہیں، جنگل میں دھاڑنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں، اور فضائے بسیط میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں، سمندر میں تیرنے والی کوئی مچھلی ایسی نہیں جس کا رزق مالک کائنات کے ذمے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے رزق کے حوالے سے اس امر کا اعلان فرما دیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر ہمارے رزق کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم زمین کے اوپر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق رزق کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کئی مرتبہ بڑے ہی نافرمان لوگ تونگری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بالمقابل کئی بڑے ہی تابعدار لوگ غربت کی، مفلوق الحالی کی، اور اسی طرح معاشی اعتبار سے تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بندوں کے ذہن کے اندر یہ خیال بھی ابھرتا ہے کہ آخرکار اس رزق کی تقسیم کے پیچھے کون کون سی حکمتیں کار فرما ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً رزق اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن رزق کی وسعت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بندے سے راضی ہے، اور نہ ہی رزق کی تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قارون اپنے خزانے کے سمیت زمین کے اندر نہ دنسا دیا جاتا۔ اس کی بستی کے لوگوں نے اس کو یہ بات کہی تھی احسن کما احسن اللہ الیک، تو لوگوں کے ساتھ ویسے ہی اچھائی والا معاملہ کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ تو اس ظالم نے بڑے عجیب الفاظ کہے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو اس کے گھر اور خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا تھا۔ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو اس کے گھر سمیت اور اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور وہی لوگ جو کل تک اس بات کی تمنا کرتے تھے اے کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر سے ہمیں بچا لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ میں نے جو آپ کو قارون کی ایک مثال دی ہے، فرعون کی مثال ہے، حامان کی مثال ہے، ابو لہب کی مثال ہے، جن کے پاس سرمایے کی ریل پیل تھی لیکن اللہ ان سے راضی نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل سیدنا بلال حبشی ہیں جو انتہائی پردیسی تھے، اجنبی تھے، نہ صاحب مال تھے، نہ صاحب قبیلہ تھے، لیکن اللہ ان سے اتنا راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوتوں کی آواز کو جنت کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ بلال چلتا تو زمین کے اوپر ہے لیکن اس کے جوتوں کی آہٹ جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی نیکوکار لوگوں کے رزق کے اندر کمی کی ایک وجہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بھی فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بعض بندوں کے رزق کو بڑھا دوں، اس میں کشادگی پیدا کر دوں،
تو وہ زمین کے اوپر بغاوت کرنا شروع کر دیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ایمان کا احساس ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وسعت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. جسے کہتے ہیں اردو یا پنجابی زبان میں ذرا میچے میں رہے بندہ. تو حضرات گرامی قدر وہ رزق کی ایک جو تھوڑی سی کمی ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ انسان کو بغاوت کے راستے کے اوپر نہیں جانے دیتی. بڑے ایسے لوگ دیکھے، منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیں گے لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں والی زندگی ہم گزاریں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نواز دیا وہ بخیلی کے راستے پہ چل نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے چہرے کو موڑ لیا. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بدبختوں کے دلوں کے پر نفاق کو لکھ دیا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرتے. یہ اس چیز کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے اور زمین والوں کے سامنے جھوٹے دعوے کرتے رہے. حضرات چلتے چلاتے ایک آخری بات کر کے میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا. آپ کے سامنے میں نے اس واقعے کو پہلے بھی کئی مرتبہ رکھا ہے، یاد دہانی کے لیے اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے جو 3 لوگوں کو جن کو اللہ نے آزمایا تھا، کوڑی کو، گنجے کو اور اندھے کو، تو کوڑی اور گنجا رزق کی بہتات کی وجہ سے بہک گئے تھے، لیکن اندھا جو تھا وہ سلامت رہا تھا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو اون کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے بخیلی کا مظاہرہ نہیں کیا. کوڑی اور گنجے کا پھسل جانا اور اندھے کا اپنے دعوے کے اوپر قائم رہنا، استقامت کو اختیار کرنا، اس کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نمونے والے بہت سے پہلو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقیناً رزق حلال کی تمنا کرنا، یقیناً رزق حلال کی دعا کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن پھر ظرف بھی اندھے والا ہونا چاہیے، کوڑی اور گنجے والا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس بات کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب رزق تو عطا فرمائے لیکن اپنی بغاوت، اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. حضرات گرامی قدر، جو سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے، ان عذاب کی آیات کو پڑھ کے ہر متقی دل کے اوپر، ہر خشیت رکھنے والے دل کے اوپر ایک گریے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے اور اس کی پکڑ کے احساس کی وجہ سے انسان کا دل کپکپا اٹھتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بے شمار خصائص سے نوازا تھا، وہاں ان کو اللہ نے ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست جوانی ان کو عطا فرمائی تھی. بازوئے شمشیر زن، 53 برس کی عمر کے اندر بھی جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو چلا دیا تو کوئی تلوار چلانے والا آپ کی تلوار اندازی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اتنے بہادر، اتنے شجاع، اتنے دلیر، اتنے طاقتور، اتنے صحت مند تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عہد کا کوئی شخص بھی آپ کی صحت کی اور آپ کی توانائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کئی لوگ جب باہر سے آتے تھے تو اس بات کا گمان کرتے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی بزرگ بوڑھے ہوں گے، تو کئی مرتبہ حضرت صدیق آپ کے ہمراہ ہوتے تو ان کی توجہ جب ان کی طرف ملتفت ہوتی تو سیدنا صدیق اپنے رومال کو لے کر حضرت رسول اللہ کے سر مبارک کو پر تان دیا کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے مرشد یہ ہے اور مرید یہ ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اور آپ کے سر انور پر فقط 19 بال سفید تھے جس وقت آپ دنیا فانی سے رخصت ہوئے. اللہ نے اتنی جوانی آپ کو عطا فرمائی تھی. حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں،
جو جنت کے سب سے اونچے مقام کے پر فائز ہونے والے ہیں، جو صاحب مقام محمود ہیں، جو صاحب لوائے حمد ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو ساقی حوض کوثر ہیں، ان کا دل جو تھا اتنی رقت کو محسوس کرتا تھا سورہ ہود کی تلاوت سے کہ آپ نے خود یہ ارشاد فرما دیا کہ سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو سننے کے باوجود، ان کی تلاوت کرنے کے باوجود، درس سننے کے باوجود کئی مرتبہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، وہیں کے وہیں ہیں۔ 10 سال پہلے بھی داڑھی مڈواتے تھے، 10 سال بعد بھی داڑھی مڈوا رہے ہیں۔ 10 سال پہلے بھی بیوی بے پردہ تھی، 10 سال بعد بھی بیوی بے پردہ ہے۔ 10 سال پہلے بھی جوئے کی عادت تھی، 10 سال بعد بھی جوئے کی عادت ہے۔ 10 سال پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ 10 سال پہلے بھی گالیاں دیتے تھے، آج بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ 10 سال پہلے بھی فحش گوئی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کا بھی مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا اگر فضل ہو تو جوان بھی اللہ کے خوف سے کپکپاتا ہے، اور جوانی کے اندر ہی پرسش یوم حساب کے ڈر سے اپنے کردار کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو 70 سال کے بوڑھے بھی بڑی بڑی غلط حرکات کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اللہ سے ہمہ وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج میں اللہ کا تابعدار ہوں اور موت کے وقت تابعدار نہ رہا تو میری آج کی تابعداری کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ آج تہجد گزار ہے اور موت کے وقت تہجد گزار نہیں ہے، حضرات گرامی قدر، پچھلی تہجدیں جو ہیں وہ موت کے وقت اگر چھوٹ گئیں، بغاوت آ گئی تو وہ کام نہیں آئیں گی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم تابعدار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی کا ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر مقام، ہر وقت اللہ کی تابعداری میں گزرنا چاہیے، تاکہ موت جب بھی آئے اسلام والی موت ہو۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے ایک واقعے کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، وہ بیت اللہ الحرام کے ساتھ، اور حاجی یونس صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا رحمت اللہ علیہ نے، کہ ایک بندہ تھا وہ بیت اللہ الحرام کے ساتھ آ کے بڑی شدت سے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ خاتمہ بالایمان کر دے۔ تو حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی نیک آدمی تھے، انہوں نے اس سے پوچھا، قریب ہی موجود تھے، کہ تیرے اتنے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا بھائی انتہائی نیک تھا، انتہائی نیک تھا، لمبی بیماری آ گئی تو آخری دن، بیماری کے آخری دن کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی نافرمانی والے الفاظ، کفری الفاظ کہہ دیے، ساتھ ہی موت آ گئی۔ تو میں اپنے بھائی کے جب اس انجام کے اوپر غور کرتا ہوں تو میرے دل سے ہوک اٹھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے موت آئے تو اس عالم میں آئے کہ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں حیریت کے ساتھ رہنا، تابعداری کے ساتھ رہنا، اور بالآخر انجام بخیر ہو جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر اپنی اونٹنی سے گرا، حج کے سفر کے اوپر نکلا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، تلبیہ کہہ رہا تھا، اونٹنی نے اس کو کچل دیا۔ تو نبی مہرباں فرماتے ہیں یہ کل قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ جنہیں بہت ہی اچھا انجام ملا، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اچھے انجام سے دوچار نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت اپنے فضل خاص کو ہمارے شامل حال ضرور فرما، تاکہ ہم استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ واقعات جن کے اندر اقوام سابقہ کے اوپر عذابوں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی تو عقیدہ توحید سے انحراف کی وجہ سے نشانہ بنی۔
ود کی پوجا کرتے، سوا کی پوجا کرتے، یغوس کی پوجا کرتے، یعوق کی پوجا کرتے، نصر کی پوجا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ تم ساروں کو اللہ احکم الحاکمین کی پوجا کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگ بغاوت کے اوپر آمادہ و تیار رہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کل تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ولی کی آنکھوں میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی، لیکن یہاں پر عالم یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ 950 برس تک ان کے درمیان رہے، تبلیغ کرتے رہے، صبح و شام ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آمَنُوا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ کہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر چند لوگ ایمان لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی بغاوت کا اور ان کے سرکشی کا صدمہ تھا، لیکن آپ اپنے مشن کے اوپر گامزن تھے، پوری طرح شد و مت سے اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ نے آپ کے اوپر وحی کا نزول فرمایا إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح اب آپ کی قوم کا مزید آدمی آپ کے اوپر کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ سیدنا نوح نے اللہ سے بددعا مانگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، قالوا مجنون وازدجر، جو آپ کو ڈانٹتے رہے، آپ کو دیوانہ کہتے رہے، آپ کو برا بلا کہتے رہے۔ حضرت نوح نے دعا مانگی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار زمین کے پر ایک بھی کافر کو زندہ باقی نہیں چھوڑنا۔ پروردگار عالم نے کہا آپ کشتی کو تیار کیجئے، اس کے اندر اپنے ساتھ موجود اہل ایمان کو بھی بٹھا لینا اور ہر جاندار کے ایک جوڑے کو بھی بٹھا لینا۔ اب ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے، ایسا طوفان آنے والا ہے جو ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا۔ جب طوفان کا وقت قریب آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے تھے تو پھپتیاں کسنے والے، استہزاء کرنے والے، توہین کرنے والے، دین کے دشمن، ظالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی حضرت نوح علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر بے ادبیاں کرتے تھے اور کہتے تھے آپ نے نبوت کو چھوڑ کر یہ کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، بڑھائیوں والا کام شروع کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے بڑے استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے کام کو کرتے رہے، حتیٰ کہ عذاب کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے دعوت دی کہ کشتی کے اوپر سوار ہو جا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ وہاں پہ ابھی خشکی کا وقت تھا، سیلاب جو تھا بڑی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا سیلاب نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی گیا ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، وہ اونچا نظر آنے والا پہاڑ جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا۔ سیدنا نوح نے جواب میں کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اے بیٹے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، جب اس کا امر آ جاتا ہے تو اس کے امر کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا الا یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم کو شامل حال فرما دیں۔ ایک لہر آتی ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کے لے جاتی ہے۔ سیدنا نوح نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اہل کے اوپر آپ نے عذاب کو طاری نہیں کرنا، تو اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا تھا۔ سیدنا نوح نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، لہروں کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلایا، دعا مانگی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سب سے بڑے حاکم تو آپ ہیں، میرا بیٹا، میرا اپنا بیٹا اللہ میرے اہل میں سے ہے، یہ ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عالم میں اس بات کو وعدے فرما دیا کہ متقی اور فاجر، مسلمان اور کافر، ان کے درمیان رشتہ داری کی اصل اساس جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ مسلمان اور فاجر کے درمیان تو کمزور ہوتی ہے، لیکن کافر اور مومن کے درمیان بالکل ہی مٹ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں شامل نہیں، اس کا عمل اور ہے، آپ کا عمل اور ہے، آپ توحید والے ہیں، یہ مشرک ہے۔ اللہ نے کہا یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں، آپ نے ایسا سوال نہیں کرنا جس کے انجام کا یا جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی تو سیدنا نوح علیہ السلام بارگاہ رب العالمین میں آ کے دعا مانگتے ہیں ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پروردگار میں نے آپ سے ایسا سوال کیا جس کا مجھ کو علم نہیں تھا، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے سوال کو کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے مجھ پہ معاف نہ کیا، میرے پہ رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ نے سیدنا نوح کے اوپر سلامتی کا نزول فرما دیا، برکات کا نزول فرما دیا، اور آپ کے اوپر بھی اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر بھی اس کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر میں لمحہ بھر کے لیے رکوں گا، جہاں پہ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ناکام لوگوں میں شامل تھا، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ناکام لوگوں میں شامل تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ناکام لوگوں میں شامل تھی۔ جب بھی کبھی میں سورہ تحریم کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں، نبیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے والیاں، جب انہوں نے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا، نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا، نبیوں کے راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ جب انہوں نے اپنے شوہروں کے مشن کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا جو دنیا داری ان کے کسی کام نہیں آئی، اور جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہاں بڑے بڑے مجرموں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہاں سیدنا نوح اور سیدنا لوط کی بیویوں کو بھی وہاں پہ داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہم دنیا داری کے اندر رشتوں کو کتنی حیثیت اور حقیقت اور کتنا ویٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پر ویٹ کس چیز کا ہے؟ اللہ کے یہاں پہ ویٹ عقیدہ توحید کا ہے، عمل صالح کا ہے، صراط مستقیم کا ہے۔ جو بھٹک گیا، جو بہک گیا، جو توحید سے دور ہوا، جو شرک کی دلدل میں اتر گیا، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کا بابا آزر ہو، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی اہلیہ ہو، چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، حضرات گرامی قدر پھر اس کی رشتہ داری اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، جن کی رہنمائی کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام آئے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا، اس کی کبریائی کا درس دیا، تو جواب میں ان ظالم اور احمقوں نے عجیب بات کہی، من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نوٹ فرما لیا اور اس بات کا فیصلہ صادر فرما دیا، اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرنے والوں، میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ختم کروں گا جس کو آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہوا جو ہے اتنی طاقتور ہے، دیکھنے کے اندر تو نظر نہیں آتی، لیکن جب چلتی ہے شد و مت اب ٹھہری ہوئی ہے، محسوس بھی نہیں ہو رہی، لیکن جب آندھی یا جھکڑ کی شکل اختیار کرتی ہے پھر اس کی قوت کا عالم یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے پلوں کو گرا کے نیچے پھینک دیتی ہے، بڑے بڑے ستونوں کو اڑا کے پرے پھینک دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے آندھی اور چنگ، آندھی کے عذاب کو، طوفان کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ جس وقت بادل ان کی کریا کی طرف بڑھے تو قوم عاد کے لوگوں نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہیں جو ہمارے لیے پانی اور بارش لے کے آئے ہیں، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، یہ بادل بارش کو لے کے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے عذاب کا پیغام لے کے آئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر اتنا تصرف ہے، اتنا کنٹرول ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے 1 انچ بھی تجاوز نہیں کر سکتی۔ ہوا، اس کے اندر ویسے تو حرکت کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، لیکن یہ ہوا جو تھی ان کے لیے باقاعدہ طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تدمر کل شیء، تدمر کل شیء بامر ربها، اس ہوا نے، اس آندھی نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو پائے مال کر کے رکھ دیا، ہر چیز کو مٹا دیا۔ ان جھکڑوں کے چلنے کے بعد قوم عاد کا انجام کیا تھا؟ من اشد منا قوہ کے نعرے لگانے والے اس طرح زمین کے اوپر کٹے پڑے تھے، کانہم اعجاز نخل حاویہ، جس طرح زمین کے اوپر کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، جن کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح ان کے پاس آئے۔ یہ لوگ بھی عقیدہ توحید سے دور تھے، اللہ کی معرفت سے دور تھے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صالح ان کو دعوت توحید دیتے رہے۔ بستی کے بعض لوگ جو کمزور لوگ تھے وہ سیدنا صالح کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ گھمنڈ والے لوگ، حیثیت، سماجی حیثیت والے لوگوں نے سیدنا صالح کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
اور وہ ان کا استہزاء کرتے، ان کے ساتھ مذاق کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت صالح کے سامنے یہ بات کہی، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی تو لا کے دکھلا۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا مانگی، پہاڑ پھٹا، اللہ نے ناقۃ اللہ کو پیدا فرما دیا، اونٹنی بن باپ کے پیدا ہوئی، بن ماں کے پیدا ہوئی، ایک بچے کو دیا جو بن باپ کے پیدا ہوا۔ اللہ کی اتنی بڑی نشانی کہ پہاڑ کے دامن کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ اونٹنی کو پیدا فرما دیا اور اس کے بچے کو بن باپ کے پیدا فرما دیا۔ بستی کی چراگاہوں میں چرتی تھی، کھانا کھاتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لوگ بھی دودھ پیتے تو دودھ کے اندر جو تھی، پھر بھی دودھ کے اندر جو تھی اس کی مقدار موجود ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس وعدے اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد اسلام کے راستے، ایمان کے راستے، ایقان کے راستے کو اختیار کرنے کی بجائے عداوت اور دشمنی کے راستے کو اختیار کیا، ناقۃ اللہ کی کونچوں کو کاٹا، اس کو شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو جلا لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ نے ایک چیخ کو، ایک چنگھاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ جب چیخ کی آواز آئی، ان کے بھیجے اٹھ گئے، ان کے بھیجے کٹ گئے، ان کے کلیجے کٹ گئے، ان کا وجود پارا پارا ہو گیا۔ اللہ نے ان کو قصہ پرینہ بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، جو جنسی بے رحمی کا شکار تھے، نکاح کی بجائے اپنے ہی ہم صنفوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ سیدنا لوط کا کردار قرآن مجید کے اندر ایک مثالی کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بڑی ہی استقامت کے ساتھ ان بدگماشوں کو، اس راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دی، حتیٰ کہ اتنی بڑی پیشکش فرما دی، اتنی بڑی پیشکش فرما دی، اتنی بڑی پیشکش فرما دی کہ جو عام انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بستی کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ مخاطب ہو کے کہا، ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کو تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ بعد مفسرین نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا کہ آپ نے فقط اپنی بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ قوم کی جتنی حیادار عورتیں تھیں سب کو مخاطب ہو کے کہا، جب یہ عورتیں نکاح کے لیے موجود ہیں تو تم راہ ہدایت سے کیوں بھٹکتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم لوط کے پر عذاب کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو اپنے رسولوں کو، اپنے فرشتوں کو آزمائش کے طور پہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ قوم لوط کے لوگ جو تھے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر جو ہیں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا لوط علیہ السلام بڑا ہی پریشان تھے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ فرشتوں نے سیدنا لوط کو تسلی دی، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر پرانی بات دہراتے ہیں، ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند، کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے تنگ مت کرو۔ لیکن اب حجت تمام ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بستی کو اٹھایا گیا، آسمان و زمین کے درمیان اس کو معلق کیا گیا، معلق کر کے زمین کے اوپر گرایا گیا، اور زمین کے اوپر گرانے کے بعد ہر مجرم کے اوپر پتھر تاک تاک کے گرتے رہے۔ گائیڈڈ میزائل تو آج کی پیداوار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرنے والے پتھروں نے ہر مجرم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس کو مٹا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا۔ قوم مدین کے لوگ کاروباری بے اعتدالیوں کا شکار تھے، کم ماپتے تھے، کم تولتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ بات سمجھاتے تھے، پورا تولا کرو، پورا ماپا کرو، تو اپنی بستی کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی بات کو مانا گھاٹا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے شعیب تو کس طرح کی بات کرتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ بات کہتے نمازیں پڑھا کرو، کاروبار کے اندر اعتدال کو اختیار کیا کرو، تو وہ کہتے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب تیری نماز کتنی عجیب ہے، وہ ہمیں معبودان باطل کی پوجا سے بھی روکتی ہے اور ہمیں یہ بات بھی کہتی ہے
کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مالوں کے اندر تصرف بھی نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ آج بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے, نماز اور ہے, تجارت اور ہے, عبادت اور ہے, سیاست اور ہے. بھائی مولوی کا کیا کام ہے سیاست کی بات کرے؟ بھائی تجارت کے اندر دین کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, میں اپنی مرضی کے ساتھ نمازیں تو پڑھتا ہوں, اگر میں مرضی کے ساتھ تجارت میں اپنی مرضی کر لیتا ہوں, کمی بیشی کر لیتا ہوں, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر, دین جو ہے وہ اجزاء کا نام نہیں, دین تو کل کا نام ہے. اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کو دین میں پورا داخل ہونا ہوگا, پھر نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی, پھر تجارت بھی اللہ کے حکم سے کرنی پڑے گی, پھر سیاست بھی اللہ کی حاکمیت کے لیے کرنی پڑے گی, پھر اپنی منمانی نہیں, پھر اپنی مرضی نہیں, پھر اللہ کی مرضی کرنی پڑے گی. حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بات ان کی قوم کے لوگ جو تھے ان سے سمجھنا چاہتے تھے کہ ہم تھوڑا منافع کیوں کمائیں, ہم زیادہ منافع کیوں نہ کمائیں اپنی من مرضیاں کر کے. تو سیدنا شعیب ان کو یہ بات سمجھاتے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, کہ اللہ تعالیٰ کا باقی ماندہ بچا ہوا رزق تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم مومن ہو اللہ اس میں اس برکت کو پیدا کرے گا جو مال حرام میں نہیں ہو سکتی. حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ بھی بات کہا کرتے تھے, وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح, میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا, میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. لیکن وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہ تھے. سیدنا شعیب نے اقوام سابقہ کا ان کو حوالہ دیا, قوم نوح کے انجام پہ غور کرو, قوم ہود کے انجام پہ غور کرو, قوم مدین کے انجام پہ غور کرو, قوم سمود کے انجام پہ غور کرو, اور قوم صدوم تو ماضی قریب کی بات ہے. قوم مدین کے لوگوں نے حضرت شعیب کی جب دعوت کو ٹھکرا دیا, اللہ نے ان کے پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کیا جس کے نتیجے کے اندر وہ تباہ و برباد ہو گئے. اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا. حضرات گرامی قدر, ان واقعات میں عبرت ہے ہمارے لیے. کیا عبرت ہے؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے. بد اعتقادی ہمارے اندر ہے, شرک ہمارے اندر ہے, جنسی بے روی ہمارے اندر ہے, کاروباری بے اعتدالیاں ہمارے اندر ہیں. یہ الگ بات ہے, حضرت رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے بحیثیت مجموعی امت تباہی کی لپیٹ میں نہیں آ رہی, لیکن اجزاء کے اندر عذاب کا آنا یہ بہرحال قیامت تک جاری رہے گا. حضرات گرامی قدر, کہیں زلزلہ آ جائے, وقتی طور کے پر امت کا ایک حصہ یا ایک علاقہ تباہ ہو جائے اللہ کے غصے کی وجہ سے, یہ بات آج بھی ہو سکتی ہے. حضرات گرامی قدر, ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑی آزمائشیں دیکھی, بڑی تباہیاں دیکھی, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کرونا وائرس کی وبا نے پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا. خوف ہے, ہراس ہے, پریشانی ہے, دباؤ ہے, وحشت ہے. ان ساری کے سارے مسائل کا علاج کیا ہے؟ وہی علاج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ, توبہ کرو, قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پر کوڑا گہرا ہوتا چلا جائے, قبل اس کے کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں. میں نے کل بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ قوم یونس کے لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آئے ہوئے عذابوں کو ان سے ٹال لیا تھا. اگر ہم بھی عافیت کا راستہ چاہتے ہیں, ہم بھی پناہ کا راستہ چاہتے ہیں, ہم بھی سلامتی کا راستہ چاہتے ہیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ہم توبہ اور استغفار کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے, اور کتاب و سنت کے اندر مذکور دروس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے لوگوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا.
اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس کی وبا سے امت مسلمہ اور پورا من انسانیت کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے نفسیاتی عارضوں کو دور فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے قیام اور رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔